لو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ حضرات کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ابھی جمعہ کی تیاری کے لیے مصروف تھے، ابھی میں ریڈی ہو گیا ہوں جمعہ کی تیاری کے لیے۔ تو ابھی ہم لگاتے ہیں خوشبو، اس کے بعد جمعے پہ ہم جاتے ہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا، میں ذرا باہر پھرتا رہا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جمعے پر، تو جا کے مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ اوکے۔ اب ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ہاتھوں نے قرآن کریم لکھا ہے، جن ہاتھوں نے قرآن کریم لکھا ہے، فرمایا کہ وہ چمکدار ہیں، وہ روشن ہیں، وہ چمکدار ہیں۔ قرآن کریم لکھنے والے ہاتھ کیا ہے؟ روشن ہے، چمکدار ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قرآن کریم لکھنے والے ہاتھ روشن ہوں گے تو سارا جسم روشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف اکیلے ہاتھ تو نہیں رہ جائیں گے، سارا جسم ان کا پاکیزہ، سارا جسم ان کا معطر، سارا جسم فرمایا ان کا اس حالت میں اللہ قرآن کریم کے اندر ان کی فرمایا کہ کاتب وحی ہونے کی اللہ ان کی فرمایا صفائی بیان فرما رہے ہیں۔ جو قرآن کریم لکھنے والے ہاتھ ہیں وہ فرمایا روشن ہے، چمکدار ہیں، کرام بارگاہ۔ فرمایا کہ صرف ہاتھ نہیں بلکہ پورا جسم ان کا روشن ہے، پورا جسم ان کا روشن ہے۔ یہ کاتب وحی ہے، قرآن کریم لکھنے والے۔ آج دنیا کے اندر ہم ان کو جن ناموں سے پکاریں، وہ انسان اگر اچھے ناموں سے پکارے گا تو فرمایا کہ اس انسان کی اپنی ہی اس کے اندر خوش بختی ہے، اگر برے ناموں سے پکارے گا تو فرمایا اس انسان کی اپنی ہی بربادی ہے اس میں۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ امیر معاویہ میری امت کا فرمایا کہ سب سے بڑا بردبار ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ بردبار ہے، حوصلے والا ہے۔ کیسے فرمایا اس کے بارے میں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، ادھر سے غسان کا بادشاہ آتا ہے، غسان کا بادشاہ نبی علیہ السلام کے پاس عیسائی ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ اپنے کسی غلام کو بھیج دیں جو میرے ساتھ چل کر آپ کے لیے مجھ سے تحفہ وصول کر کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا معاویہ جاؤ اس کے ساتھ چلے جاؤ، معاویہ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ عرب کا میدان ہے، عرب کی زمین ہے، تپتی ہوئی زمین۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، میں نے پیچھے جا کر جوتا پہننا بھی گوارا نہیں کیا، جس راستے سے چڑھا، جس راستے میں تھا ویسے اس کے ساتھ چل دیا، جوتا پہننا بھی گوارا نہیں۔ اور فرمایا جیسے ہی جوتا نہیں پہنا اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ فرمایا کہ غسان کا بادشاہ فرمایا شہزادہ ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل چل کر تھکے اس سے کہا کہ مجھے بھی گھوڑے کے اوپر سوار کر لو۔ فرمایا نہیں، تو ایک کمی ہے، تو کمی ہے، تو غلام ہے، میں بادشاہ ہوں، تجھے میں سوار کیسے کر سکتا ہوں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ 6 میل کا سفر طے کرتے اس کے ساتھ چلا گیا۔ فرمایا کہ جب اس کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے تحفہ کرایا، اللہ کے پیغمبر کے لیے دیا، وہ لے کر میں واپس آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا معاویہ جانے کی
کیسے گئے ہو, کیسے واپس ہے. اور فرمانے لگے کہ میں نے جب ساری اسٹوری سنائی, ساری داستان میں نے سنائی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ معاویہ فرمایا کہ میری امت کا بڑا بردبار, بڑا حوصلے والا ہے. فرماتے ہیں کہ قوم کو برسالے پڑ کے لیکن نبی علیہ السلام کا حکم نہیں موڑا. یہ بات یہاں تک نہیں, آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ایک دفعہ وضو فرمایا, وضو فرما کر پانی کے چھینٹے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو فرمائے. فرمایا کہ معاویہ جب اللہ تمہیں حکومت دے گا اس وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. فرماتے ہیں کہ 35 سال کا عرصہ گزر گیا. 35 سال کے عرصے کے بعد فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اقتدار دیا. غسان کی طرف فرماتے ہیں کہ اپنا لشکر لے کر داخل ہو گئے. جب لشکر لے کر فرمایا کہ غسان میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ جب وہاں پہ گئے تو سارے کے سارے لوگوں کو قید کر لیا. فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس جہاد فرماتے اس لشکر کی فرمایا سرداری کرتے ہوئے داخل ہوئے. اس لشکر کی سرداری کرتے ہوئے, سربراہی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب غسان کے شہر میں پہنچے وہاں پہ فرماتے ہیں ان کے پاس کئی ہزار لشکر تھا فوجیوں کا. اور جب وہاں سے آئے کئی ہزار وہاں سے قیدیوں کو گرفتار کیا اور لوگوں کو فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ اور پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں. اور جو ان میں سب سے آگے آگے آ رہے ہیں نا فرمایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا. فرمایا کہ اس کو لاؤ. جب اس کو لایا گیا فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, میں شہزادہ ہوں. اچھا فرمایا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو, اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو, اس کے پاؤں کی رسیاں بھی کھول دو. اور اسے کہا کہ 1 مہینے تک میرے شاہی دسترخوان کے اوپر تو نے مہمان نوازی قبول کر لی. 1 مہینے تک میرے دسترخوان سے آپ نے کھانا کھانا ہے. 1 مہینہ جب گزرا وہ جانے لگا. جاتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم اسے عطا کیے. فرمایا کہ لے جا. وہ جب 10,000 لیے جاتے ہوئے پوچھتا ہے, کہتا ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جب بتایا گیا اس بادشاہ کا نام معاویہ ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا ہوا, مجھے واپس لے چلو. جب واپس آیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہنے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں میں بھی جانتا ہوں آپ تو بادشاہوں کے شہزادے ہو, میں محمد کا کمی ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا کمی ہوں. فرمایا کہ یہ 10,000 اپنا واپس کر, جلدی کر, مجھے کلمہ پڑھا, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اس محمد کے کیا اخلاق ہوں گے جن کے غلاموں کے یہ اخلاق ہیں؟ اس محمد کا کتنا اخلاق ہوگا, اس محمد کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے جب یہ اخلاق, تو اس محمد کا کیا انداز, اس محمد کے اخلاق کا کیا انداز, اس محمد کی سیرت اور صورت کا کیا انداز ہو. فرمایا کہ یہ اخلاق سے کیسے کیسے فرمایا اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اور فرماتے ہیں بادشاہ فرمایا کہ جب کلمہ پڑھا, قبول کے اسلام اور اس دائرے اسلام میں داخل ہوا تو فرمایا وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا جو بردبار ہے وہ معاویہ ہے. کیسی بردباری دکھائی ہے, کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ نہیں, کوئی کسی قسم کا فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف اختیار نہیں. صرف کیا ہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. ایک ام ہانی نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے اور ایک ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے, سوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی, مسکرائے. جب نبی مسکرائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. جب نبی مسکرائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام مسکرائے. ام ہانی فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے مسکرا رہے ہیں, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میری امت کی کچھ لوگ پانی کے اندر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. فرمایا کہ جو پانی کے اندر جنگ لڑے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی, ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. جب یہ بات کہی تو فرماتی ہے ام ہانی
ان کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ام حرام ہے. ام حرام نے کہا بوڑھی عورت, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی زندہ رہوں. جب یہ لشکر فرمایا کہ پانی کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ لڑے گا, فرمایا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ زندگی دے, میں بھی اس لشکر کے اندر شامل ہو جاؤں. ام حرام فرماتی ہے کہ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا, اور فرماتی ہے کہ یہ حالات دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام بھی چلے گئے, اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا دور ہے وہ بھی چلے گئے, اور اس کا فرمایا کہ عمر کا دور ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اتنے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, فرماتے ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مدینہ کے اندر ہم موجود, فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے سجائے بلند کی, فرمایا کہ جو انسان فرمایا کہ تم مرد ہو یا عورت ہو, فرماتے ہیں کہ جو پانی کے اندر جنگ لڑنا چاہتا ہے, فرمایا شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا وہاں پہ ایسے ایسے ایک جہاز تیار کیے, پانی کے اندر جنگ لڑنا چاہتے ہیں, فرمایا کہ جو انسان اس کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو فرمایا وہ نام لکھوا لے. مدینہ کے اندر صدا بلند ہو گئی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کا ارادہ کرتے ہیں, پانی کے اندر لڑی جائے گی, جو فرمایا کہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوائے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند سے کہا چلو اپنا نام لکھواؤ. خاوند نے بھی نام لکھوایا, میں نے بھی نام لکھوایا, اور ہم مدینہ سے شام کی طرف کچھ دنوں کے بعد چل دیے. جب شام کی طرف ہم پہنچے تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے پانی کے اندر یہ لڑائی کرنے کی اجازت دے دی ہے. وہ فرماتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت معاویہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے 6 مہینے کے اندر جو افریقہ کے پہاڑ تھے, وہ جنگلات تھے, ان جنگلات کو کاٹا, اور فرمایا کہ 6 مہینوں کے اندر ان سے فرمایا کہ بحری بیڑے تیار کیے, 1750 بحری بیڑے تیار ہوئے. اور یہ تیار کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یہ بحری بیڑے تیار ہوئے. جب یہ تیار ہو گئے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اپنی سلطنت کے اندر سب کے پاس پیغام بھیجا, جتنے حفاظ کرام ہیں جو قرآن کو جاننے والے قاری ہیں, حافظ ہیں, فرمایا کہ وہ سارے یہاں پہ آ گئے. سب کو بلایا, اور اتنے میں فرماتے ہیں جب سب کو وہاں پہ بلایا تو تقریباً 700 یعنی 700 کے قریب فرمایا کہ وہاں پہ لوگ حافظ قرآن آ گئے. جب وہاں اتنے حافظ قرآن جمع ہوئے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 70 جہازوں کو پانی میں داخل فرمایا. ہر جہاز کے اندر 10 قاری اور حافظ بٹھا دیے. ہر جہاز کے اندر 10 قاری اور حافظ بٹھائے. تو فرمایا کہ 70 جہازوں کو پانی میں داخل کیا, اور فرمایا حافظوں سے فرمایا کہ تم نے ان جہازوں کے اوپر جب سوار ہو گئے آپ پیچھے نہیں آنا. جہاں بھی تمہیں کوئی جزیرہ نظر آئے وہاں محمد کے دین کو پہنچانا ہے. جہاں تمہیں جزیرہ نظر آئے وہاں اللہ کے قرآن کو پہنچانا ہے. کوئی انسان اس دین سے محروم نہ رہ جائے. تو فرماتے ہیں جب یہ بات سامنے آئی تو روم کے بابا نے اپنے عیسائیوں سے خطاب کیا, کہنے لگا اپنے عیسائیوں سے لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عرب سے نکالا, اور اس کے خلیفہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب سے نکال کر عجم تک پہنچایا ہے. آج بھی اگر تم نہیں اٹھو گے پھر یہ اس محمد کا غلام, اس محمد کا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ دریاؤں کے اندر جو بحری بیڑے داخل کر رہا ہے, فرمایا کہ اب یہ پیغام کو, اب یہ نبی کے دین کو یورپ تک پہنچا دے. نبی کے دین کو یورپ تک پہنچا دے. تو فرماتے ہیں بڑے بڑے جزیرے, نیروبی, سماٹرا, یہ سارے جزیرے افریقہ اور یورپ کے, یہاں تک یہ دین جو پہنچایا ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے پہنچا. آج لوگ امیر معاویہ کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں یا کسی اور نام سے کرتے ہیں. امیر معاویہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے. امیر معاویہ نبی علیہ السلام کا ایک فرماتے رازدان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں, اور یہ کاتب وہی ہیں, قرآن کریم لکھنے والے ہیں. تو فرمایا آج ہم کس جگہ پہ کس موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہم صحابہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. تو فرماتے ہیں ام حرام فرمایا کہ میں بھی ایک جہاز میں داخل ہو گئی. فرمایا کہ ام
آپ کی قبر آج بھی استنبول کے اندر جس جہاز میں داخل ہوئی، فرماتے ہیں وہ ترکی میں استنبول کے ایک مقام پہ وہاں پہ وہ گری جہاں پہ فرماتے ہیں ضعیف ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے بازی ہار گئی اور وہاں پہ ان کی قبر بنائی. اور فرماتے ہیں انہوں نے یہ خوشخبری سنی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی جو بھی شخص میری امت میں سب سے پہلے پانی کی لڑائی لڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی. جب امیر معاویہ نے یہ بات سنی تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بھائی دوستو نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے. نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے. نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح ہو. آج امت نے کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنے کی کوئی اجازت نہیں، غلط بولنے کی کوئی اسے ضرورت نہیں. اور نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اہل بیت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں قیمتی ہے. اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں اور صحابہ کے بغیر بھی گزارا نہیں. صحابہ ستاروں کی مانند، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. کشتی کے اوپر کون بچے؟ جو سوار ہوئے وہی بچے نا. تو یہ اہل بیت کشتی کی مانند ہے. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بھی مانتے ہیں. تو بھائی دوستو نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی پیروی، نبی علیہ السلام کی جتنی ان صحابہ نے کی ہے آج امت کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی. آج امت پریشانی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت جب تک آپ امت کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرمایا کہ آپ کی امت کے اندر فرمایا جب آپ موجود ہیں میں ان کو اندر عذاب نہیں بھیجوں گا. اور فرمایا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی امت استغفار کو پکڑے گی تو فرمایا کہ اس امت کے اندر عذاب نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو اپنانا، ان دو چیزوں کو اگر اپناتے رہو گے ہر قسم کے عذاب سے، مصیبتوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن کریم کو پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا، اور فرمایا کہ میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، میری سنتوں کو اپنانا. فرمایا کہ میری سنتوں کو اپناؤ گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو گے، دنیا کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. آج امت کیوں ان کے اوپر آئے روز عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑا عذاب جو مہنگائی کا ہے، ہر انسان پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا. کتنے لوگ استغفار کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں اعلان ہو چکے ہیں. خاص کر کل ایک مغرب کی نماز ایک اور جگہ پڑھنی تو وہاں دے کہ میں تو خوش ہوا کہ یار یہاں تو نمازی ہیں. وہ بندے کہہ رہے تھے یہاں پہ نمازی کم تھے لیکن اب وہاں پہ نمازی کو پڑھنا شروع ہو گیا ہے. بدقسمتی ہمارے اس ایریے کی، ہمارے محلے کی، اللہ کی قسم نمازی نہیں آتے. نماز کے لیے آتے نہیں ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں. بھائی نماز کے اندر کیا عیسائیوں نے آنا ہے؟ نماز کے اندر یہودیوں نے آنا ہے؟ نماز کے لیے مسجد میں مسلمانوں نے آنا ہے. کس نے آنا ہے؟ مسلمانوں نے آنا ہے. ہم مسلمان بہت دور جا چکے ہیں. فرماتے ہیں ہلاکو خان کتنا بڑا ہے کہ گزرا ہے. ایک اللہ کی طرف سے امت کے اندر عذاب تھا. اس ہلاکو خان نے بغداد کے شہر کو قبضے میں لیا اور اس کے بڑی بڑی چیزوں کو قبضے میں لیا اور ساری چیزوں پہ جب قبضہ ہو گیا، بعض فرماتے ہیں کہ اس نے 2 لاکھ انسانوں کا قتل کیا، بعض فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ انسانوں کا قتل کیا، خون بہا. اور اس نے کہا، فرمایا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو میرے پاس لاؤ، سب سے بڑا عالم اس کو میرے پاس لاؤ. فرماتے ہیں کہ کوئی عالم جانے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں ایک عالم جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی لیکن اس نے علم سیکھا اور کسی مدرسے میں پڑھانے والا، جب اس کے پاس چلا گیا اس کو لے گیا. اس نے جاتے ہوئے ایک اونٹ کو ساتھ لے لیا.
ایک بکرے کو ساتھ لے لیا اور ایک مرغے کو ساتھ لے لیا. یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کے چلا گیا. جب ہلاکو خان سے بات ہوئی اس کے چبوترے میں یعنی جب داخل ہوا, اس نے دیکھتے ہی کہا کہ تمہیں صرف یعنی تم ہی ملے, کوئی آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا, کوئی بڑا عالم کوئی نہیں تھا. اس نے کہا بات سنے. اس نے کہا اگر بڑے سے بات کرنی بڑا بیر کھڑا ہے, اگر داڑھی والے سے بات کرنی وہ بھی بیر کھڑا ہے, اگر بلند آواز والے سے بات کرنی وہ بھی بیر کھڑا ہے. اس نے کہا یہ کیا, یہ کیسی بات کی ہے؟ اس نے کہا بڑا جو ہے اس وقت جو فرمایا کہ جانوروں میں ایک اونٹ ہے وہ بیر کھڑا, اس سے بات کر. اور فرمایا کہ اگر داڑھی والے سے بات کرنی تو بکرا ہوتا, اس کی بھی داڑھی ہوتی, اس سے بات کر لے. اور فرمایا کہ بلند آواز والے سے بات کرنی ہے تو مرغا ہے, وہ جب اذان دیتا اس کی آواز بلند ہوتی, اس سے بات کر لے. وہ سمجھ گیا بڑا یہ جو عالم صاحب ہے یہ تو بڑا ایک دنا ہے, سمجھ رکھنے والا ہے. پھر اس نے کہا میں نے جب بغداد کی ساری چیزوں پہ قبضہ کیا ہے, اتنی انسانیت کا قتل ہوا ہے اور اتنے لوگ مصیبت کے اندر آ گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس کی وجہ ہم لوگ ہیں, اس کی وجہ ہم لوگ ہیں, اس کی وجہ ہم لوگ, ہم نے اللہ کی چیزوں کی ناقدری کی ہے اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا ہے, ہم نے اس رب کی نافرمانی کی ہے, پھر اس رب نے تمہیں ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں مسلط کیا. اس نے کہا اچھا اب اس کی نجات سے کیا صورت ہوگی, نجات تمہیں کیسے ملے گی اس عذاب سے, اس پریشانی سے, مصیبت سے؟ تو اس دانا نے کہا, فرمایا کہ جب یہ انسانیت اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرے گی, جب یہ انسانیت راست کو پر آ جائے گی, فرمایا کہ پھر وہ رب کی ذات تمہیں اپنے آپ ہم سے دور کر دے گی. اب یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. ہمارے اعمال جائیں گے تو اوپر فیصلے اچھے آئیں گے. ہمارے اعمال یہ جائیں کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں, ایک بوڑھا باپ نماز پڑھنے والا ہو, کیا وہ 9 کی جو نحوست ہے اس سے ایک باپ کی وہ فرماتے نیکی والی جزا, نیکی والا صلہ پورے گھر میں شامل ہوگا؟ جب 9 ایک طرف اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو وہاں پہ کیا برکات ہیں؟ بھائی دوستو, یہ نماز کی پابندی, استغفار کی کثرت اور فرمایا درود پاک کی کثرت, ان چیزوں کو لازم کرو. جب یہ لازم کرو گے, خدا کی قسم اللہ وہی ہے جو اللہ پہلے تھا, اللہ وہی ہے. حالات اس کے قبضہ کے اندر ہیں, کسی انسانیت کے ہاتھ میں نہیں ہے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب اللہ کے سامنے ہم سارے سر پر سجود ہوں گے, اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے, تو اللہ کی ذات عالی ان حالات کو بہتر وہی کرے گا. کچھ ہم بھی تو کر کے دکھائے نا, تو کرے گا انشاءاللہ. اب یہ رجب کا مہینہ ہے. اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات چل رہی تھی, یہ 22 رجب کو ان کی وفات ہے. آج امت کے اندر 22 رجب کو یعنی کہ رسم دلائی جاتی ہے. وہ صرف کیا ہے, وہ ایک ایسا مذہب, ایک ایسے لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والے, جو پوری انسانیت آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہ پھیلا دیا ہے. اس دن امام جعفر صادق کے ختم دلائے جاتے ہیں. یہ ناجائز اور سراسر غلط طریقہ ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ ہم نے بچانا ہے, بچائیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک اور بات ہے, اب 27 رجب آ رہی ہے. 27 رجب ہم کیا کہتے ہیں, شب معراج ہے, کہتے ہیں نا شب معراج. قرآن کریم میں احادیث میں اس دن کی, اس رات کی فضیلت نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ جو لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ کر رکھتے ہیں, اس کو انہوں نے غلط قرار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 27 رجب کے روزے میں اتنا سختی سے منع کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بلا بلا کر ان کو زبردستی کھلاتے تھے, کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی کہ میرا روزہ ہے. جب ان کو تسلی ہو جاتی, فرمایا کہ اگر تم آج رکھو گے تو کل آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اس دن کو ایک رسم بنا لیں گے. دن اللہ کا, رات اللہ کی, فضیلت اللہ دینے والا ہے. جیسے جمعے کی رات کی فضیلت ہے, جمعے والے دن کی فضیلت ہے, کہ فضیلتیں کس کے ہاتھ میں, اللہ نے جو رکھی ہیں. اور پھر اگلے مہینے کے اندر شب برات, اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں سارے ساتھیوں سے اپیل ہے, جیسے لائٹ آج کل نہیں ہوتی, کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی, مساجد کے اندر پانی کے تو مسئلے ہوتے ہیں, مسجد والے کہاں جا کے کس سے پانی لیں. ہم نے جو کوشش کی ہے, کوشش کر رہے ہیں, تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن ہمارا محلہ بھی کچھ ایسا ہے
بعض ساتھیوں کے کچھ دوست احباب بھی ہوں گے جو ملنے ملانے والے ہوں گے. ہم نے ایک سولر پمپ کا انتظام کرنے کی کوشش کی. سولر پمپ بھی ہم نے لے لیا ہے, اس کا کل بورڈ شروع کرنا ہے, سامان بھی آیا ہوا ہے. اس کے اوپر جو تقریباً خرچہ ہے وہ 55 سے 60 ہزار ہے, یعنی کوئی 15-16 ہزار تک اتنی کمی ہو رہی ہے. تو کوئی ساتھی آپ میں سے اگر 10-12 ساتھی 1-1 ہزار بھی کر لیں گے نا تو فرمایا کہ ہماری یہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اگر کوئی ساتھی 1-1 ہزار نہیں کر سکتے, تھوڑا تھوڑا کر لیں, جتنا بھی کر لیں, لیکن یہ کیا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, لائٹ ہو یا نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, مسجد کے ذرا بل میں بھی تھوڑی کمی ہوگی. اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہوتے ہیں, پانی کی کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں بنے گا, چاہے ہم ہوں یا محلے والے ہوں. اور اسی طرح اور بھی کوئی ساتھی جتنی بھی کسی کو طاقت ہو اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہے, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پوری امت میں پورے لوگ جتنے بھی آتے رہیں گے, وضو بھی کرتے رہیں, آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے, تو اور بھی ساتھی ماشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس میں انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق دے, جو دینا چاہتے ہو ویسے دے دینا, جو گلے میں ڈالنا چاہتے ہو وہاں ڈال دینا, یا جو بھی طریقہ ہو. بس اس کے اندر کوئی 15-16 ہزار کی اتنی کوئی کمی ہو رہی ہے, اللہ پوری کرے گا. تو ساتھی بھی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت